بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مخلق الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار مكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس رب العالمين الصلاة على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبدحي المطلبي أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ مبارک اعراف 157ویں آیت واقعی ہدایہ کا آخری جز سورہ اعراف کی یہ 157ویں آیت مبارکہ قرآن مجید کی طویل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ گفتگو کا موضوع قرآن اور فلاح آخرت، کہ آخرت میں انسان نجات کیا مانگی جائے۔ ہم مسلک تشیع والے ایمان خاتم النبیین، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت موجود ہے سورہ قصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ۔ آیت پڑھ کے سے ترجمہ کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کس کے شیعہ ہیں۔ دخل المدینة على حين غفلة من أهلها فوجد فيه رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه
نے شیعہ کا لفظ قرآن میں دکھا دیا، تم اپنے مسلک کا لفظ دکھا دیا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں شہر میں داخل ہوئے، دیکھا دو افراد آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں کہ قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ اب آیت آگے بڑھی، کون کون تھے وہ دونوں؟ ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی۔ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا ماننے والا تھا، ایک نبی کا شیعہ تھا۔ دوسرا ھذا من عدوی، ایک حضرت موسیٰ کا دشمن تھا، ایک حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والا تھا، اسے قرآن نے شیعہ کہا۔ دوسرا حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ اچھا آیت کا اگلا جز بڑا عجیب ہے، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ۔ یہ شیعہ اور دشمن لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ کو آتے ہوئے جب شیعہ نے دیکھا، موسیٰ کا شیعہ تھا نا، جب شیعہ کو اس نے دیکھا تو پکار کرتا، یا نبی اللہ مدد۔ اب جملہ کہہ دوں، یا نبی اللہ مدد۔ اس شیعہ نے کہا یا نبی اللہ مدد۔ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا، جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اسے مدد کے لیے بلاتا۔ قرآن مجید نے کیا بتایا؟ ھذا من شیعتہ، وہ نبی کا شیعہ تھا۔ یعنی قرآن نے شیعہ کی تعریف یہ بتائی، شیعہ اسے کہتے ہیں جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نبی پر ایمان رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ جس پر ایمان ہو، وہ اگر کوئی حکم دے تو اس سے کوئی دلیل نہ مانگی جائے۔ ہم ہیں خاتم النبیین کی شیعہ، اور اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ اگر تم خاتم النبیین کی شیعہ ہو، اگر تم خاتم النبیین پر ایمان رکھتے ہو، تو دیکھو خاتم النبیین پر ایمان لانے کا طریقہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ صرف آیت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے طریقہ بتایا کہ خاتم النبیین کی شیعوں، خاتم النبیین پر ایمان کیسے رکھو، ان سے دلیل نہ مانگو۔ اللہ نے طریقہ بتایا۔ طریقہ کہاں بتایا؟ سورہ حشر، قرآن مجید کا 59واں سورہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، دیکھو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دیکھو میرے رسول پر اس طرح ایمان رکھو، جو میرا رسول دے لے لو، جو میرا رسول دے لے لو، جب وہ دے تو اس سے دلیل نہ مانگو۔ جو میرا رسول دے لے لو۔ ہم ہیں رسول کے شیعہ۔ رسول کے زمانے میں تو 1,20,000 1,24,000 رسول کے ساتھی تھے۔ ہم کس کس کو گنتے پھریں؟ ہم کس کس کو ڈھونڈتے پھریں؟ ہم تو صرف رسول کو جانتے ہیں۔
ہم تو صرف رسول کو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو میرا رسول دے لے لو. بہت سے ساتھی تھے رسول کے, ہوں گے رسول کے ساتھی, لیکن اللہ فرماتا ہے, اب جملہ سنیے گا, اللہ فرماتا ہے جو میرا رسول دے لے لو, دلیل مت مانگو, آپ یقین فرمائیں. بہت سے ساتھی تھے رسول کے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ علی کون ہے. ہمیں کیا پتا کہ علی کون ہے. بہت سے تھے رسول کے ساتھ, لیکن ہمیں رسول کی شیعہ, رسول جو دیں گے لے لیں گے. اللہ فرماتا ہے جو رسول دیں لے لو. ہم تو علی کو نہیں جانتے تھے, ہمارا تو علی سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو رسول دیں گے لے لیں گے. اب ہم کیا کریں, مجبور ہیں ہم. رسول نے کہا من کنت مولاہ, ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں کیا پتا علی کون ہے. رسول نے فرمایا, پہلے ہم سے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو میرا رسول دے لے لو. رسول نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. رسول نے کہا مولا مانو. ہم نے دلیل نہیں مانگی, ہم نے مولا مان لیا. اب اللہ نے فرمایا ما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے رسول روکے رک جاؤ. اب کیا کریں, جس سے رسول روکے رک جاؤ, کیا مطلب ہوا؟ جسے رسول اپنی محفل سے نکال دیں تم دل سے نکال دو. ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے, ان پر ایمان لائے. سلسلے گفتگو کل ان منزلوں پر تھا کہ انسان کا کون سا جز جسے اللہ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھیجا. سورہ 36 آیت اللہ نے بتایا انسان کیا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اللہ نے فرمایا انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, روح, بدن اور نفس. ان کی ترکیب کا نام, ان کی اجتماع کا نام انسان. اچھا, اب عجیب مرحلہ ہے فکر کا. روح, بدن, پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجیے. آیت بھی ایسی جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ کل روح ذائقۃ الموت. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نفس کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا, عجیب بات یہاں یہ ہے, تلخ اور کڑوی ہے, مشرک کافر و منافق. اچھا, انسان مجموعہ ہے, قرآن اور فلاح آخرت. انسان کے کون سے جز کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ میں ان 5 مجلسوں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا. ایک ہے روح. کل میں روح کا ذکر کر رہا ہوں, زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا, لیکن میں نے کل عرض کیا تھا
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح کیا ہے؟ امر کا جز ہے. ذہنوں میں محفوظ ہے نا بات کہ روح امر کا جز ہے. اب یہ روح جو جز ہے امر کا، اس کے لیے سب تسلیم کرتے ہیں، پورا زمانہ مانتا ہے کہ روح زندگی ہے. یہ جو زندگی ہے نا، اس کا کل ہے امر. پورے قرآن میں کل جو روحی ذائقۃ الموت نہیں ہے. روح زندگی ہے. روح کو مرنا نہیں ہے. روح بدن سے نکل جائے گی، زندہ رہے گی. روح زندہ نکلے گی، زندہ رہے گی. یہ جو روح زندہ ہے، یہ کیا ہے؟ امر کا جز. اس کے لیے موت نہیں ہے. یہ روح جو امر کا جز ہے، یہ روح جو امر کا جز ہے، کس کا جز ہے؟ کسی جز میں کوئی صفت پائی نہیں جا سکتی جب تک وہ صفت اس کے کل میں نہ ہو. روح زندگی ہے. روح زندگی ہے، یعنی روح نکل جائے تو موت ہے، اور روح نکلنے کے بعد بھی اس کے لیے موت نہیں. حشر کے میدان میں پھر اس زندہ روح سے تعلق قائم ہوگا. روح کے لیے موت نہیں. اچھا، روح جس کے لیے موت نہیں وہ جز ہے، اس کا کل ہے امر. جب روح زندہ ہے، روح کے لیے زندگی ہے. جب روح کے لیے موت نہیں ہے، جب روح زندہ ہے تو امر زندہ ہے. جب امر زندہ ہے تو اولی الامر زندہ ہے. پھر اولی الامر زندہ بھی ہے، پھر اولی الامر حاضر ناظر بھی ہے. جب روح زندہ رہ سکتی ہے تو اولی الامر حاضر ناظر نہیں رہ سکتی. اچھا، ایک ہے روح، بات بس مکمل کر دوں. ایک ہے روح جو زندہ ہے. اچھا، دوسرا ہے بدن. پورے قرآن میں نہیں کہ یہ بدن بڑھ جائے گا، جسم نہیں مرے گا. کشاف کے حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بدن میں ایک نقطہ حیات ہے. اگر سارا بدن مٹی میں مل جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، امام فرماتے ہیں سارے بدن کو جلا بھی دیا جائے تو یہ ہر بدن میں جو نقطہ حیات ہے، اسے نہ جلایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو امام فرماتے ہیں اسی نقطے سے، جو نقطہ حیات ہے، اسی نقطہ حیات سے ہر انسان کو اللہ حشر میں دوبارہ زندگی عطا کرے. اب بات عرض کر دوں، ہر بدن ہے وہ زندہ ہے. نقطہ حیات نکل گیا تو وہ میت ہے. یہ عالمین بھی ایک بدن ہے. اس عالمین کے نقطہ حیات کا نام محمد و آل محمد ہے. تعجب کرتے ہیں لوگ، یہ بدن اصحاب المشأمہ تھے، اصحاب المشأمہ
جن کا نامہ اعمال اچھا ہوگا ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، جن کا نامہ اعمال برا ہوگا بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ جسم ہوگا تو ہاتھ ہوں گے۔ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، سورہ یاسین کی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب جو اللہ سنیں، اللہ فرماتا ہے قل، رسول اس سے کہہ دو، یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ، اس سے کہہ دو ان گلی سڑی ہڈیوں کو کرے گا جس نے پہلے انہیں وجود عطا کیا تھا۔ اور پھر 50واں سورہ جلال کے عالم میں سورہ قاف، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول، اے لوگوں کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ اور پھر سورہ قیامہ 75واں سورہ، اللہ اپنی شان بیان فرمایا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی جلال کی کیفیت ہے، اللہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم اس کی گردن زندہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین، سنو ہم اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ ان نسبی بنانہ، ہڈیوں کی بات تو اور ہے، ہم انسان کے ہاتھ کے 14 پورے بھی دوبارہ بنا۔ لیکن آج روح کی بات ذرا مکمل کر لوں، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ سلسلے گفتگو کل سے متصل اور مربوط ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے؟ روح کا جز، سنا تھا نا کل، عمر کے جز کا جز آدم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ عمر کے جز کا جز، میں دبرا نہیں رہا، بات متصل کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عمر کے جز کا جز ہے، یہ نماز پڑھیں گے، کل یہی گفتگو ہوئی نا، تقدم ابن رسول اللہ، اب آگے بڑھا ہوں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو عمر کے جز کا جز ہیں، نماز پڑھیں گے، رسول کے 12ویں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کون؟ حضرت عیسیٰ۔ سورہ آل عمران، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، سنو جو حضرت عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں 12ویں جانشین کے پیچھے، ان کی شان یہ ہے، سورہ آل عمران 3 سورہ، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر بإذن اللہ وأبرئ الأکمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو کر پرواز کر جاتا ہے، میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں اللہ کی اذن سے۔ آیت ہے قرآن کی، میں حضرت عیسیٰ مردوں کو زندگی دیتا ہوں اللہ کی اذن سے، حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا دیتے ہیں اللہ کی اذن سے، مردوں کو زندگی دیتے ہیں اللہ کی اذن سے۔ جب پیچھے نماز پڑھنے والا اللہ کی اذن سے زندگی دے سکتا ہے تو اسے نماز پڑھانے والا کیا زندگی نہیں دے سکتا؟ اور 12ویں کو چھوڑیں، آپ جب نماز جماعت پڑھتے ہیں نا، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سنیے، ہم جس رسول کے شیعہ ہیں اس رسول کی شان یہاں واضح ہوتی ہے۔ 90 کا سر 90 کے قدموں میں، 90 کا سر 8ویں کے قدموں میں،
آٹھویں کا سر ساتویں کے قدموں میں، ساتویں کا سر چھٹے کے قدموں میں، چھٹے کا سر پانچویں کے قدموں میں، پانچویں کا سر چوتھے کے قدموں میں، چوتھے کا سر حسین کے قدموں میں، حسین کا سر حسن کے قدموں میں، حسن کا سر علی کے قدموں میں۔ جب اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک علی بنتا ہے۔ جب اتنے، اب سنیں مسئلہ کی تشریح کیا، ہمیں نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، جب اتنے سر سجدے میں جائیں تو ایک علی بنتا ہے، اور جب علی کا سر رسول کے سجدے میں جائے تو خاتم النبیین بنتا ہے۔ محمد و آل محمد بلند ترین سلام۔ یہ بے اذن اللہ، جب پیچھے نماز پڑھنے والا زندگی دے سکتا، بے اذن اللہ کیا یہ زندگی نہیں دے سکتے؟ ایک فرمان پیش کر دوں، امام محمد تقی علیہ السلام، امام کا عجیب فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں، کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو متصل اور مربوط ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ، عجیب فرمان امام فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد اولا۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے نور محمد کو اول خلق کیا۔ اول کا مطلب کیا؟ جس سے پہلے کچھ نہ ہو۔ اچھا لیکن اللہ بھی تو فرماتا ہے هو الاول و هو الاخر۔ اللہ کہتا ہے میں اول، اور اللہ فرماتا ہے میں نے اول کو پیدا کیا۔ اول کہتا ہے میں نے اول کو پیدا کیا۔ اللہ بھی اول۔ دیکھیں ایک جملہ بھی کہہ دوں کہ اللہ غیر لفظی اور غیر ملفوظی اول ہے۔ غیر لفظی غیر ملفوظی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے جو ہم لفظ اول استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ نے اپنے لیے جو لفظ اول کہا، وہ لفظوں کہ اول جب تک وہ خود کو نہ کہتا ہم اسے اول سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، ورنہ اول تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتدا ہو، جس کی کوئی انتہا ہو۔ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور اس نے اول کو خلق کیا۔ تو امام نے کیا فرما رہے ہیں؟ خلق نور محمد، اللہ نے اول نور محمد کو خلق کیا۔ فَمَكَثُوا دَهْرًا، امام فرماتے ہیں ایک مدت تک ہم عالم دہر میں رہے۔ دیکھیں دہر اور عصر دو لفظ ہیں، دہر معنی بھی زمانہ، عصر معنی بھی زمانہ، اور دونوں کے نام کے سورے ہیں قرآن مجید، ایک سورہ دہر ایک سورہ عصر۔ دہر اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں کچھ نہ تھا، نہ سورج خلق ہوا تھا، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ درو، نہ قلم، کچھ خلق نہیں ہوا تھا۔ دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جب کچھ خلق نہیں ہوا تھا۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ فَمَكَثُوا دَهْرًا، ہم مدتوں دہر میں ان کے فضائل بیان کیے جو اس وقت خلق ہوئے تھے جب وقت نہ تھا۔ اب امام کا فرمان آگے، امام فرماتے ہیں ہم مدتوں عالم دہر میں رہے،
اب عجیب جملے ہیں، یہیں سے گریز کر رہا ہوں نتیجے کی طرف. امام نے فرمایا ثم نور محمد کو اول خلق کیا، ہم مدتوں عالم دہر میں رہے. اب امام فرماتے ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء. پہلے کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے. عالم دہر میں کچھ نہ تھا، یا وہ تھا یا یہ تھے. یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے. یا وہ وجود میں آنے والا تھا یا یہ وجود میں آنے والے تھے. یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے. بدل کر جملہ کہتا ہوں، کچھ نہ تھا عالم دہر میں، یا لا الہ الا اللہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا. تم آج بحث کرتے ہو علی کیوں ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ تھا، کچھ نہ تھا. یہ محمد رسول اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. یہ علی کیوں ولی اللہ تھا. علی کیوں ولی اللہ اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. معصوم فرماتے ہیں ان اللہ خلق نور محمد اولا فمکثوا دہرا. ہم مدتوں عالم دہر میں رہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں عالم دہر میں کچھ نہ تھا. کوئی لو قلم عرش فرش ملائکہ فرشتے کچھ خلق نہیں ہوا. جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل کرسی انسان جن کچھ نہیں ہوا تھا. سورج چاند ستارے کوئی شے خلق نہیں ہوئی تھی. اسے کہتے ہیں عالم دہر. اچھا اب امام فرماتے ہیں ثم ہم مدتوں عالم دہر میں رہے. ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء. اب یہ لائق توجہ فرمانے امام کا کلام الامام امام الکلام. امام فرماتے ہیں ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو خلق کیا. مدتوں کے بعد ہم مدتوں پہلے خلق ہوئے. پھر اللہ نے جمیع الاشیاء ہر شے کو خلق کیا. پھر دو جز امام کے فرمان کے عجیب ہیں. ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء. اللہ نے ہر شے کو پھر خلق کیا. پھر فرماتے ہیں وَأَشْهَدْنَا عَلَى جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ. اور تمام اشیاء کی تخلیق کا ہم محمد و آل محمد کو عینی گواہ بنایا. اب اس کا بعد کا جملہ تو اور زیادہ لائق توجہ ہے. پھر فرماتے ہیں ثم اشہدنا علی جمیع الاشیاء. تمام اشیاء پر ہم کو ان کا تخلیق کا عینی گواہ بنایا. بات یہاں تک ہوتی کہ چلو ٹھیک تھی. اب اس کے بعد جملہ جز امام کی فرمان کا ہمیں جمیع الاشیاء جس شے کو خلق کیا اس کی تخلیق کا ہمیں گواہ بنایا. جب یہ گواہ بنے تو یہ جانتے ہیں نا کہ کون سی چیز میں کون سے اجزاء ہیں. علم ہے نا. اب جو فرمان ہے ثم خلق جمیع الاشیاء واشہدنا علی جمیع الاشیاء. اور ہمیں ہر شے کی تخلیق کا عینی گواہ بنایا. پھر عجیب چیز ہے فرماتے ہیں وفرض طاعتنا علی
الاشیاء، اور تمام اشیاء پر ہم محمد و آل محمد کی اطاعت کو فرض کر دیا. تمام اشیاء پر ہم محمد و آل محمد کی اطاعت کو فرض کر دیا. عزیزان محترم، ہر شے پر ان کی اطاعت فرض ہے. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ رسول کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں معجزہ ہے. رسول نے اشارہ کیا تو چاند پر رسول کی اطاعت فرض ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا یہ معجزہ ہے کہ انہوں نے ستارے گھر پر اتارے. معجزہ نہیں ہے جناب سیدہ کا، ستاروں پر سیدہ کی اطاعت فرض ہے. لوگ کہتے ہیں علی نے سورج پلٹایا، علی کا معجزہ نہیں ہے، سورج پر علی کی اطاعت فرض ہے. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ حیدری! فرض علی جمیع الاشیاء طاعتنا، تمام اشیاء پر اللہ نے ہماری اطاعت کو فرض کیا. چاند پر ان کی اطاعت فرض، سورج پر ان کی اطاعت فرض، ستاروں پر ان کی اطاعت فرض، زمین پر ان کی اطاعت فرض، آسمانوں پر ان کی اطاعت فرض. سب ان کے سامنے بنے نا، فرشتے ان کے سامنے بنے. جبریل پر ان کی اطاعت فرض، میکائیل پر ان کی اطاعت فرض، اسرافیل پر ان کی اطاعت فرض، اسرائیل پر ان کی اطاعت فرض، زندگی دینے والے فرشتے پہ ان کی اطاعت فرض، موت دینے والے فرشتے پہ ان کی اطاعت فرض. قمبر کو لے کر گئے مواجز المدینہ میں، یہ جملہ موجود ہے. قمبر گئے حضرت علی کے ساتھ. حضرت علی نے ایک قبر کے پاس جا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مدینۃ المواجز ہمارے مسلک کی کتاب ہے. ایک قبر کے پاس جا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے علی نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس صاحب قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت علی نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کی اذن سے زندہ ہو جا. جیسے علی نے کہا اللہ کی اذن سے زندہ ہو جا، لوگ کہتے ہیں معجزہ ہے. معجزہ نہیں ہے، زندگی دینے والا فرشتہ علی کی اطاعت میں تھا. زندگی دینے والا فرشتہ علی کی اطاعت میں تھا. آگے بڑھا، وہ زندہ ہو گیا. اب حضرت علی قمبر کے ساتھ باہر آئے. پتہ قمبر سے کیا کہا؟ مدینۃ المواجز میں جملے موجود ہیں. قمبر، میں نے کعبے کی طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی اور صرف قوم نہیں کہا، بِإِذْنِ اللہ. اے قمبر، میں نے بِإِذْنِ اللہ اس لیے کہا کہ کہیں تو مجھے خدا نہ سمجھ لے. کہیں تو مجھے اللہ نہ سمجھ لے. یعنی علی تو قدم قدم پر، علی اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. فرض اللہ طاعتنا علی جمیع الاشیاء. امام فرماتے ہیں کوئی استثناء نہیں ہے، ہر شے پر ان کی اطاعت فرض ہے. جبریل پر، میکائیل پر، زندگی دینے والے پر، موت دینے والے پر، فرشتوں پر جو زندگی دینے والا موت دینے والا، ان کی اطاعت پر اللہ نے فرض کی ہے. وہ بات آپ نے سنی ہوگی، ذرا سا بچوں کو لیے دہرا دوں کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها. بڑا معروف فرمانا ہے نا رسول کا.
تو رسول کے فرمان ہیں ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ علی شرمندہ ہو جائے. اور جب علی جواب نہ دے سکے اور شرمندہ ہو جائے, انہیں بڑا دعویٰ تھا 10 کو اپنے ایڈو کا, جب علی شرمندہ ہو جائیں گے پھر ہم رسول سے پوچھیں گے. یہ باب مدینہ تو لے لو, نعوذ باللہ یہ باب مدینہ تو لے لو. بات آپ کی سنی بھی ہے, صرف ایک جملے کے لیے گیا ہوں. اب ان 10 نے آپس میں طے کیا کہ نعوذ باللہ کسی کا حضرت علی کو شرمندہ کریں اور پھر رسول سے جا کر کہیں یہ باب مدینہ العلم آپ نے بنایا ہے. 10 نے کیا طے کیا آپ جانتے ہیں نا؟ یہ طے کیا کہ ہم میں سے ایک مردہ بن کر تابوت میں لیٹ جائے اور اشارے معین کر لیے کہ ہم علی سے کہیں گے نماز جنازہ پڑھا دو, جب وہ پڑھا دیں گے پھر جب ہم فلاں اشارہ کریں تو اٹھ جانا, پھر ہم علی سے پوچھیں گے. اب یہ 9 افراد ایک زندہ شخص کو جنازے کی صورت میں تابوت میں لٹا کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور حضرت علی سے جا کر کہا مولا نماز جنازہ پڑھا دیں. پہلا جملہ تو مولا علی کا یہ تھا کیا واقعی پڑھا دوں؟ پہلا جملہ تو مولا علی کا یہ تھا کیا واقعی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہنے لگے مولا میت ہے جنازہ ہے. حضرت علی نے کہا اچھا میت ہے جنازہ ہے. اب اس زندہ شخص کے قریب حضرت علی آئے, آ کر نیت کی میں اس میت پر نماز جنازہ پڑھتا ہوں واجب قربت اللہ. یہ علی کا معجزہ نہیں ہے, موت دینے والا فرشتہ, موت دینے والا فرشتہ علی کی اطاعت میں تھا. اس نے دیکھا علی نے زندہ کو مردہ کہہ دیا, کہنے لگا میں تو علی کی اطاعت میں ہوں, اب جس زندہ کو علی نے مردہ کہہ دیا اب تو وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اب تو اشارے کیے جا رہے ہیں, وہ اشارے جو معین کر کے آ رہے تھے کیے جا رہے ہیں, اٹھتا ہی نہیں ہے. تو علی نے ارشاد فرمایا اب یہ نہیں اٹھے گا, اب تو یہ آخرت میں بھی میری اجازت سے اٹھے گا. جن کے اختیار اور اقتدار میں ہر شے ہو, انہوں نے کربلا میں اپنا اختیار استعمال نہیں کیا تاکہ قیامت تک اسلام محفوظ ہو سکے. اگر اپنا اختیار استعمال کرتے تو اسلام قیامت تک محفوظ نہ رہتا. شام غریبہ میں خیمے جلے, ہاں سے کل مسائل ختم کے تھے وہی سے شروع کر رہا ہوں اور کل انشاءاللہ کوفے اور آگے. جب خیمے جلے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سید سجاد علیہ السلام کے پاس گئے اور رشک سے بیدار کیا, بیٹا سجاد اب تمہیں امامت کا پہلا فتویٰ دوں. کتنے مظلوم ہیں مولا سجاد علیہ السلام, اپنی امامت کا پہلا فتویٰ دے دیں. پھوپھی پوچھتی ہیں بیٹا امامت کا کیا حکم ہے, جل کر مر جائیں یا بے پردہ خیمہ نکل جائیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں پردہ ثابت ہو گیا. اچھا عجیب بات ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے
کہ بڑا عجیب جملہ مختلف میں ملتا ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا کہ بیٹی باہر چلو، خیمے جل رہے. بڑا عجیب مختلف ملتا ہے. کربلا کا راوی حمید کہتا ہے کہ مجھے اس بچی پر رحم آ گیا. میں اس بچی کے پیچھے چلا تاکہ اس کے کرتے کی آگ بجھا دوں. اس بچی نے جب پیچھے میری آہٹ محسوس کی، پلٹ کر دیکھا. اے شیخ تو کون ہے؟ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ حمید کہتا ہے میں نے کہا میں آپ کے کرتے کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. آپ کے علم میں ہے نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے جملے میں حمید نے کہا میں آپ کے کرتے کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں. مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں. ہاں اگر تجھے مجھ پر اتنا ہی رحم آ گیا تو مجھے نجف کا راستہ بتانا. حمید کہتا ہے میں نے کہا نجف بہت دور ہے، آپ جلے ہوئے خیموں کی طرف چلی جائیں گی ورنہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچھ بھی جائیں گی. عزادارو حمید کہتا ہے ابھی میں بچی سے جملے سنیں گے، آپ کے آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں. حمید کہتا ہے ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا، ایک ظالم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے آیا. ایک ظالم ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تیزی سے آیا اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے کانوں سے گوشوارے خنجر کے ذریعے اتارے. بچی کے کانوں سے خون نکلا، بے ہوش ہو کر گر پڑی. عزادارو اب شام غریبہ میں جناب کلثوم سلام اللہ علیہما بے پردہ کہ وہی بیویاں ہیں نا جب مدینے سے سوار ہو کر چلی تھی تو حضرت عباس ایک گھر کی چھت پر چڑھ گئے تھے اور چڑھ کر آواز دی تھی اے بچوں جو چھتوں پر موجود ہو، چھتوں سے نیچے وہ دیکھتی ہو فریاد کر رہی ہے. جس کے بدن پر سر نہیں ہے اس کے قدموں سے لپٹ کر سکتی کہہ رہی ہے بابا میرے منہ پر تماچے پڑے، بابا میرے منہ پر تماچے پڑے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے اٹھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے کہا سکینہ بیٹی یہ کس کا لاشا ہے جس سے لپٹ کر تم فریاد کر رہی ہو کہ میرے منہ پر تماچے پڑے، میرے کان پر چند جملے. دونوں بیویوں نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے اہل بیت کے معصوم بچے جھاڑیوں کے پیچھے پڑے ہیں. جناب زینب سمجھی کہ شاید سو گئے ہیں. دونوں بیویوں نے بچوں کو نکالا، شانہ ہلایا، دونوں بچے نہیں اٹھے. حضرت اللہ علیہ چلے ہوئے خیموں کا پہرا دے رہی ہیں، ہاتھ میں ہوا نیزہ ہے. سب بیویوں کو اپنے حق کا واسطہ جناب دیا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، آج شام غریبہ میں تم سب کی حفاظت کروں گی. بس گفتگو کے اختتامی جملے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، تم اسے ایک گھوڑا سوار چلا آ رہا. بابا آپ آئے ہو جب قاسم کی کٹری بن گئی.
گے تو شیو ہو جائے گا, اگر سیو کریں گے تو آپ کا سیو ہے. جس میں آپشن آئے گا آپ اس کو کر دیں, آپشن ہوتا ہے اس میں, یہ فنش لگتا ہے.